الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی یسألونک ماذا ينفقون صدق اللہ العظیم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 215، ارشاد فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ما انفقتم من خیر، تم اپنے مال سے جو کچھ بھی خرچ کرو، فللوالدین، پس وہ خرچ والدین کے لیے ہونا چاہیے، والاقربین، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے ہونا چاہیے، والیتامی، اور یتیموں کے لیے ہونا چاہیے، والمساکین، مساکین کے لیے ہونا چاہیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے ہونا چاہیے۔ وما تفعلوا من خیر، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، پس اللہ عز و جل اسے جانتا ہے۔ تفسیر طبری اور تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ یہ آیت مبارکہ نفلی صدقات کے بارے میں ہے۔ صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیا خرچ کریں؟ اللہ عز و جل نے اس سوال کو قرآن کریم میں ذکر فرمایا اور جواب بھی خود ہی عطا فرما دیا۔ ارشاد فرمایا، آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے وہ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم جو کچھ بھی اپنے مال سے خرچ کرو، پس وہ خرچ ان 5 مصارف کے لیے ہونا چاہیے۔ نفلی صدقات ان 5 مصارف کو دینے چاہیے۔ سب سے پہلے والدین نفلی صدقات کے مستحق ہیں۔ اگر آپ کے والدین نفلی صدقات کے مستحق ہیں تو آپ اپنے نفلی صدقات والدین کو دے دیں۔ اس کے بعد قریبی رشتہ دار۔ قریبی رشتہ دار کون ہیں؟ امام بخاری نے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کی تفسیر میں ایک حدیث مبارکہ نقل کی اور یہ ثابت کیا کہ انسان کی اولاد قریبی رشتہ داروں میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ چچا چچی اور ان کی اولاد، پھپھا پھپھی اور ان کی اولاد، ماموں ممانی اور ان کی اولاد، خالو خالہ اور ان کی اولاد قریبی رشتہ داروں میں شامل ہیں۔ اگر آپ کے قریبی رشتہ داروں میں کوئی ضرورت مند ہے تو آپ نفلی صدقات اپنے قریبی رشتہ داروں کو دے دیں۔ اب نہ والدین میں کوئی ضرورت مند ہے، نہ کوئی قریبی رشتہ داروں میں ضرورت مند ہیں، تو پھر تیسرے حقدار یتیم ہیں۔ آپ اپنے نفلی صدقات ان یتیموں کو دے دیں جو شعور کی حد تک نہیں پہنچے، وہ خود کما کر کھا نہیں سکتے۔ اور پھر چوتھے نمبر پر جو نفلی صدقات کے مستحق ہیں وہ مساکین ہیں۔ مساکین کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسکین وہ نہیں ہے جو 1-2 لقمے کے لیے لوگوں کے پاس چکر کاٹتا رہے، 1-2 لقمے لے کر یا 1-2 کھجورے لے کر گھر لوٹ جائے، بلکہ اصل مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس مال ہے لیکن اتنا نہیں کہ اس سے وہ کفایت کر سکے، اس سے وہ اپنی ضروریات پوری کر سکے، اور وہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا کہ کوئی اپنا صدقہ ہی اسے دے دے۔ دیکھیں، مسکین وہ ہے جس کی معیشت، جس کے گھر کا گزارا، جس کے گھر کا خرچ پاکستان کی طرح ہوتا ہے۔ پاکستان کو بھی اپنی معیشت چلانے کے لیے ہر سال قرضہ لینا پڑتا ہے، ہر سال کچھ نہ کچھ بیچنا پڑتا ہے،
اسی طرح آپ کے محلے میں بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو کماتے ہیں لیکن ان کے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا. ہر مہینے وہ کسی نہ کسی سے 150 روپے 1500 روپے قرضہ لیتے ہیں، یا اپنے گھر کی کوئی نہ کوئی چیز بیچ کر اپنے گھر کا خرچہ پورا کرتے ہیں. وہ مسکین ہے، آپ نفلی صدقہ ان کو دے سکتے ہو. اللہ عز و جل نے نفلی صدقات کے مصارف میں ان کو شامل فرمایا ہے. وہ چوتھے نمبر پر نفلی صدقات کے مستحق ہیں. پانچویں نمبر پر مسافر. وہ مسافر جس کا زاد راہ ختم ہو چکا ہے یا چوری ہو چکا ہے، آپ اس مسافر کو بھی اپنے نفلی صدقات دے سکتے ہیں، لیکن ذرا ہوشیاری کے ساتھ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مسافر، کیونکہ اکثر حج کے موقع پر یا ماہ رمضان کے موقع پر سامان چوری ہو جاتے ہیں. ان کے سامان چوری نہیں ہوتے بلکہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے وہاں جا کر بھیک مانگنے کے لیے، وہاں جا کر پیسہ جمع کرنے کے لیے خود ہی سامان چوری کروا دیتے ہیں اور خود لوگوں سے پھر بھیک مانگتے رہتے ہیں کہ ہمارا سامان چوری ہو گیا، ہمارا سامان جو ہے وہ غائب ہو گیا، ہماری مدد کر دیجئے. تو دھیان کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ ایسے مسافروں کی مدد کیجئے، کیونکہ آپ چہرے سے ہی بعض لوگوں کو پہچان لیں گے کہ یہ فراڈ کر رہے ہیں یا یہ اصل ہیں. تو یہ 5 مصارف ہیں نفلی صدقات کے. آپ ان کو اپنے نفلی صدقات دیں، اللہ عز و جل کی رضا اور خوشنودی کے لیے ان پر خرچ کریں. اور آگے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اور تم جو کچھ بھی اپنے مال سے خرچ کرو گے وہ اللہ عز و جل سے کچھ پوشیدہ نہیں رہے گا. تمہارے صدقات اور خیرات اللہ عز و جل سے کچھ پوشیدہ نہیں رہیں گے. تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ عز و جل اسے جانتا ہے، اللہ عز و جل کو اس کا علم ہے. اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 219 میں پھر یہی سوال دہرا دیا گیا، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور آپ سے وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں. دیکھیں پہلے بھی سوال یہی کیا گیا تھا، صحابہ اکرام نے تو یہ سوال کیا تھا کہ کیا خرچ کریں. یہ نہیں پوچھا تھا کہ کس پر خرچ کریں، کن پر خرچ کریں، پوچھا تھا کیا خرچ کریں. تو اللہ عز و جل نے یہ جواب نہیں دیا کہ کیا خرچ کرو، بلکہ اللہ عز و جل نے مصارف بیان فرما دیے. تو صحابہ اکرام نے پھر دوبارہ سوال کیا. اللہ عز و جل نے پھر قرآن کریم میں نقل فرما دیا کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو وہ خرچ کرو، جو ضرورت سے زیادہ ہو وہ خرچ کرو. ذرا یہاں غور کیجئے کہ جب پہلا سوال کیا گیا تھا تو جواب یہی تھا، یہ پہلے دے دینا چاہیے تھا. اللہ عز و جل نے بعد میں کیوں دیا؟ پہلے مصارف کو کیوں بیان فرما دیا؟ اس لیے کہ اللہ عز و جل کے نزدیک اس کی زیادہ اہمیت نہیں ہے کہ تم کیا خرچ کر رہے ہو، بلکہ اللہ عز و جل کے نزدیک زیادہ اہمیت اس کی ہے کہ تم کن پر خرچ کر رہے ہو. دیکھیں اللہ عز و جل نے تمام انسانوں کو پیدا فرمایا ہے اور پھر ان کو 4 طبقات میں تقسیم فرما دیا. پہلا طبقہ مالداروں کا، جن کے پاس اتنا مال ہے کہ ان کی ضروریات اس مال سے پوری ہو جاتی ہیں، پھر بھی کافی مال بچ جاتا ہے. دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جن کے پاس اتنا مال ہے کہ اس مال سے اپنی ضروریات ہی پوری کرتے ہیں، یعنی وہ بقدر ضرورت مال رکھتے ہیں. تیسرا طبقہ کہ جن کے پاس مال تو ہے لیکن وہ مال ان کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا، ان کی اس مال سے ضروریات پوری نہیں ہو پاتی. چوتھا طبقہ جن کے پاس مال ہی نہیں ہے، وہ لوگ جو محتاج ہیں، فقیر ہیں، لیکن اللہ عز و جل نے ایک قانون بنایا ہے. وہ قانون کیا ہے؟ اللہ عز و جل نے مالداروں کے مال میں ایک حصہ مقرر کر دیا زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات کی صورت میں. اگر مالدار
زکوٰۃ دیتے رہیں، صدقات دیتے رہیں ان لوگوں کو جو ضرورت مند ہیں، تو پھر معاشرہ خوشحال رہے گا۔ لیکن اگر مالداروں نے زکوٰۃ دینا، صدقات دینا بند کر دی تو پھر کیا ہوگا؟ یا پھر انہوں نے زکوٰۃ تو دی، صدقات دی، لیکن ٹھکانے پر نہیں دی، تو پھر ہوگا کیا؟ معاشرہ برباد ہو جائے گا۔ معاشرے میں طرح طرح کی برائیاں جنم لینے لگیں گی، اور وہی حال ہوگا جو آج کا ہو رہا ہے۔ والدین بھوک و افلاس کی وجہ سے پہلے اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں، پھر خودکشی کر لیتے ہیں۔ وہ اتنا ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں کہ انہیں اس سے نکلنے کا کوئی آسرا ہی نہیں ملتا۔ وہ ڈپریشن کی وجہ سے پہلے اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں، پھر خودکشی کر لیتے ہیں۔ پھر یہی ہوگا، آج ہماری مسلمان بہنیں اپنے گھر کی 2 وقت کی روٹی کے لیے اپنی عزتیں نیلام کر رہی ہیں 60-70 روپے میں۔ افسوس افسوس ان لوگوں پر جو لوگ زکوٰۃ اور صدقات دے ہی نہیں رہے، اور اس سے زیادہ افسوس ان لوگوں پر جو زکوٰۃ اور صدقات دے تو رہے ہیں لیکن ٹھکانے پر نہیں دے رہے۔ دیکھیں، ہمیں زکوٰۃ اور صدقات کو ان کے ٹھکانے پر دینا ہے۔ اگر ہم نے زکوٰۃ اور صدقات دی، ٹھکانے پر نہیں دی، جو اللہ عز و جل نے مصارف بیان کیے تھے ان کو نہیں دیا، تو ہم نے اللہ عز و جل کی نافرمانی کی۔ تو آپ خود سوچ لیں، اللہ عز و جل کی نافرمانی پر آپ کو نیکیاں ملیں گی یا گناہ ملے گا؟ نہیں، حق حقداروں تک پہنچائیں، حق حقداروں تک پہنچائیں، یا خود دیں یا پھر ان لوگوں کو دیں جو امانت دار ہوں، جو احتساب کے ساتھ، اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ آپ کا پیسہ حقداروں تک پہنچا دیں، اور وہ آپ کے آگے جواب دہ ہوں۔ آپ جب چاہیں ان سے حساب لیں کہ بھائی ہم نے اتنی رقم آپ کو دی تھی، آپ نے کہاں کہاں خرچ کی، کس کس جگہ آپ نے پیسہ خرچ کیا۔ اگر آپ اس طرح دیں گے تو اللہ عز و جل کی فرما برداری بھی ہوگی اور باعث اجر و ثواب بھی ہوگا۔